نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں ہم سچے ہیں؟ یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، سچا ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ قائل سچی بات کہہ رہا ہے۔ سچی بات تو کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی دہرا دیتا ہے۔ سچی بات کہنے والا ہر ایک شخص سچا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے سچی بات کہتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سچے نہیں ہوتے بلکہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ بھی انہیں جھوٹا کہتا ہے اور انسانی معاشرے میں بھی وہ جھوٹے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کی اتباع ہی میں فلاح و نجات ہے۔ یہ سر تا سر حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، ان میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ مگر کیا ان حقائق کو زبان سے ادا کرنے والا ہر شخص سچا کہلائے گا؟ یہ ہرگز ضروری نہیں، اس لیے کہ سچی بات کہنا الگ بات ہے اور سچا ہونا الگ بات ہے۔ سچی بات کہنے والا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کسی کے سچا ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ سچی بات کہہ رہا ہے۔ سچی بات کہنے والے ہر شخص کو اللہ نے بھی سچا نہیں سمجھا، اور انسانوں کا معاشرہ بھی اسی طرح سچی بات کہنے والے ہر شخص کو سچا نہیں سمجھتا۔ ایک شخص پوری قوت اور جوش کے ساتھ کہتا ہے، اللہ معبود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سنت کی اتباع ہی میں فلاح و کامرانی ہے۔ حرام سے بچنا اور حلال کی فکر کرنا مومن کے لیے لازم ہے۔ صلہ رحمی کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ ان حقیقتوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ باتیں سر تا سر حق ہیں، ان میں شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، لیکن یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ ان باتوں کو زبان سے کہنے والے ہر شخص کو آپ سچا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو پورے جوش و خروش کے ساتھ واز کہہ رہا ہے اور ان سچی باتوں کو دہرا رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس پرجوش واعظ کی اپنی زندگی ان سچی باتوں کی خیر و برکت سے محروم ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، تقریبات میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، رشتہ داروں اور عزیزوں کے حق مار رہا ہے، اللہ کے قانون وراثت کو رد کہہ رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہے، اور عمل کی زندگی میں سر تا سر بے دین یا بد دین ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، بدترین منافق ہے۔ کیا سماج کا کوئی شخص بھی اسے سچا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی نظر میں بھی وہ جھوٹا ہے اور بندوں کی نظر میں بھی وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ نہ کسی دل میں اس کے لیے احترام ہو سکتا ہے، نہ عقیدت و محبت ہو سکتی ہے، نہ سچے اور قابل اعتماد لوگوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، بلکہ ایسے جھوٹے شخص کے بارے میں ہر ایک یہی کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، اور سماج میں کوئی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ واعظ جو باتیں دہرا رہا ہے وہ سر تا سر حق ہیں، ان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، لیکن واعظ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایمان و یقین ان باتوں کے خلاف ہے جن کا یہ اظہار کر رہا ہے۔ اس کا یقین و ایمان تو ان باتوں پر ہے جن کی گواہی اس کے عمل کی زندگی سے مل رہی ہے۔ یہ محض زبان سے سچی بات کہہ رہا ہے، ان باتوں پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی، مگر حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ دراصل سچا ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ قائل کی باتیں حقیقت کے مطابق ہوں،
دوسرے یہ کہ جو باتیں قائل کہہ رہا ہے وہ اس کے قلب و ضمیر سے بھی مطابقت رکھتی ہوں۔ اس کی مطابقت کی شہادت بڑی حد تک اس کی عملی زندگی سے ملے گی، لیکن اس کا قلب و ضمیر ان حقائق پر مطمئن نہ ہوا اور عمل کی زندگی سے بھی ان کا ثبوت نہ مل رہا ہو تو پھر وہ شخص سچا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے جوش اور جذبے سے سچی باتیں کہہ رہا ہو۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی زبان سے جس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلا شبہ یہ بات تو سچی اور حق ہے، لیکن اس بات کے کہنے والے قطعی جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ بات تو حقیقت کے عین مطابق ہے، لیکن ان کے اپنے ایمان و عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ اور ایمان وہ نہیں ہے جس کا اظہار یہ زبان سے کر رہے ہیں۔ یہ زبان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ سچا تو حقیقت میں وہی ہے جس کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہو اور کہنے والا دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ وہ بات کہہ رہا ہو، پھر اس کے شب و روز بھی اس بات کی شہادت دے رہے ہوں۔ مثلا ہم کسی کو صادق الوعد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، کبھی اس کے وعدہ خلاف نہیں پایا گیا، اس کے وعدے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہم کسی کو سچا دوست کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ شخص عملاً دوستی کا حق ادا کرتا ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرتا، آڑے وقت میں بھی بے سہارا چھوڑ کر نہیں بھاگتا، ہر موقع پر ساتھ دیتا ہے اور دوستی نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا سپاہی ہم اسی کو کہتے ہیں جو عملاً میدان جہاد میں اپنی فداکاری، جانثاری اور قربانی سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کا وفادار ہے، ہر حال میں ثابت قدم رہنے والا اور اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا ہے۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ ہم سچا اس شخص کو کہتے اور سمجھتے ہیں جو سچی بات بھی کہہ رہا ہو اور اپنی بات میں مخلص بھی ہو، وفادار بھی ہو اور راست باز بھی۔ اس کسوٹی پر جانچ کر دیکھیے کہ ہم کس حد تک سچے مسلمان ہیں، اللہ کی نظر میں اور اللہ کے بندوں کی نظر میں۔ سچا مسلمان تو وہی ہوگا جو اپنے مسلمان ہونے کا زبان سے اظہار کرے اور جرأت اور فخر کے ساتھ اظہار کر کے انا اول المسلمین میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، پھر جو بات وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہ اس کے دل کی گہرائی میں اتری ہوئی ہو اور وہ اپنے عقیدے میں پختہ اور اٹل ہے۔ جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے پورے اخلاق، شعور اور کامل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور اس کے شب و روز اس کی دلچسپیاں اور اس کی تگ و دو بھی اس بات کی سچی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ واقعی سچا مسلمان ہے۔ اللہ کے بندے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی سچا مسلمان ہے، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے اور اپنے قول و ایمان کے خلاف ہرگز کچھ نہیں کرتا۔ قرآن و سنت نے ہمیں یہ ایک ایسا آئینہ مہیا کر دیا ہے کہ ہم ہر وقت خود کو دیکھ اور جانچ سکتے ہیں، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم لمحے بھر کے لیے بھی سنجیدگی اور انصاف و اخلاص کے ساتھ سوچنے اور قرآن پاک کی اس دی ہوئی روشنی میں خود کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم زبان سے تو بلا شبہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے قلوب میں وہ عقیدہ راسخ ہے جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قرآن و سنت نے کن باتوں پر یقین و ایمان رکھنے کی تاکید کی ہے، اور جن جن باتوں پر قرآن نے ایمان رکھنے کی تاکید کی ہے، ہم ان حقیقتوں پر کسی آمیزش کے بغیر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ جس دین کو ہم اللہ کا دین کہتے ہیں اور جس رسول پر ایمان کو ہم اپنی زندگی کا اصل سرمایہ سمجھتے ہیں، اس دین اور رسول کے ساتھ وفاداری کا حق بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی توحید پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں،
تو کیا توحید کے تقاضے بھی ہم پورے کرتے ہیں؟ سچا مسلمان ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہمیں توحید، رسالت اور دین حق کا کامل علم اور ان کے تقاضوں کا پورا شعور ہو، اور پھر یہ فیصلہ کن عزم و ارادہ بھی ہو کہ انہی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں زندہ رہنا ہے اور انہی عقائد پر ہمیں مرنا ہے۔ اس وقت کرۂ ارض کے ہر خطے میں اللہ کے اس دین حق کو، جس پر ہمارا ایمان ہے، مٹانے اور مغلوب کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ اسلام دشمن عناصر نے اس کے خلاف متحدہ محاذ بنا رکھا ہے، اور تمام باطل قوتیں مل کر اس دین کو صفائے ہستی سے ختم کر دینے کے لیے ہر طرح کے پروگرام تشکیل دے رہے ہیں اور ہر میدان میں اس کو شکست دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہے کہ اپنی ہر طرح کی دلچسپیاں چھوڑ کر، ہر طرح کے مفادات ٹھکرا کر، ہر طرح کی مصلحتوں سے اونچے اٹھ کر دین حق کے قیام اور غلبے کے لیے جان و مال کی ساری قوتیں لگا دیں؟ کیا ہم مطمئن ہیں کہ ہم اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا واقعی اللہ کے بندے بھی یہ سمجھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ ہم دین اسلام سے اپنے تعلق کے اظہار میں سچے ہیں؟ ہم اللہ کے دین کے لیے مخلص اور وفادار ہیں، اور ہمارے شب و روز اجتماعی اور انفرادی دلچسپیاں اور سرگرمیاں واقعی گواہی دے رہی ہیں کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم واقعی سچے مسلمان ہیں۔ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، ہر طرح کی آزمائشوں میں دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، دین کے مطالبے پر جان کی قربانیاں دینے اور اللہ کی خاطر اپنی تجوریوں کا منہ کھولنے کے لیے سچے مومنوں کی طرح مستعد ہیں۔ یہ کسی کو جواب دینے، کسی کو مطمئن کرنے اور کسی کو قائل کرنے کی بات نہیں ہے۔ اپنے قلب و ضمیر کو اس معاملے میں مطمئن کر لینے سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بے نیاز ہو کر صرف خود کو مطمئن کیجیے۔ اگر آپ نے اپنے قلب و ضمیر کو مطمئن کر لیا کہ آپ واقعی سچے ہیں، تو یقین مانیے کہ اللہ بھی آپ کو سچا مان لے گا۔ ہرگز خود کو دھوکہ نہ دیجیے، اپنے ساتھ پورا انصاف کیجیے، اپنے نفس کو ذرا تعویل کرنے کا موقع نہ دیجیے، ورنہ آپ سخت گھاٹے میں رہیں گے۔ ذرا بھی اپنی زندگی میں کھوٹ، بے وفائی اور غفلت شعاری محسوس کریں تو فوراً چوکنے ہو جائیں اور اپنی وفاداری، اخلاص اور راست بازی کا بے لاگ جائزہ لیں، اور ذرا بھی کوتاہی اور کمی محسوس کریں تو فوراً فکر مند ہو کر اصلاح حال میں لگ جائیں۔ یاد رکھیے، صرف یہ جاننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا اس کو جاننے کا جوش و عقیدت سے اظہار کرنا ہرگز کافی نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ غفلت، بے دینی، سرکشی اور نافرمانی کی زندگی گزارتے رہنا اور محض زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہنا اور ان سے عقیدت و محبت کے پرجوش نعرے لگانا وہ روش ہے جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہ وہ روش ہے جو یہود نے اختیار کی تھی۔ اللہ نے اس کی روش بد کو بیان کر کے اس کے نتیجے میں جو بدترین سزا ان کو دی، اس کا ذکر سورہ صف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور عبرت پکڑو اس واقعے سے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستاتے ہو جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کے اس بیان میں دو فقرے بار بار غور کرنے کے قابل ہیں۔ لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، اور تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا اللہ کا رسول ہوں۔ یہود نہ صرف یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول جانتے تھے، بلکہ ان سے تعلق پر فخر کرتے تھے۔ ان کو جاننے اور ان سے تعلق رکھنے ہی کی بنا پر وہ خود کو اقوام عالم میں برگزیدہ اور اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے، اور اس ظلم میں اس حد تک مبتلا تھے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم انتہائی گناہ گار بھی ٹھہرے تو بھی چند روز ہی ہم عذاب میں رہیں گے، پھر ہمارے لیے جنت ہی ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ لِمَ تُؤْذُونَنِي۔ اس فقرے میں دکھ اور عبارت کی ایک پوری تاریخ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ نافرمانی، عہد شکنی، بے وفائی، سرکشی اور ڈھٹائی کی بڑی عبرت انگیز داستان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قدر دکھ اور رقت کے ساتھ ان کو متوجہ کیا اور بتایا کہ تمہاری یہ روش اور ایذا رسانی اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں، تم مجھے خوب جانتے ہو، مجھ سے تعلق جوڑتے ہو اور اس تعلق کی بنیاد ہی پر کہتے ہو
नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के फर्जंद हैं और उसके चहीते हैं। इस इल्म व वाक़फ़ियत के बावजूद तुम अपने मुसलसल नाफरमानी, बदअहदी और बेवफाई से मुझे बेहम दुख पहुंचा रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम का ये दुख भरा फ़िक्रा और रिक्कत अंगेज़ शिकवा ऐसा नहीं है कि हम सरसरी अंदाज में सुनकर और सर झटक कर आगे बढ़ जाएं, बल्कि निहायत संजीदगी से इसे सुनें और समझें और गौर करें कि क्या आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी भी रविश खुदा न ख्वास्ता यही तो नहीं है। हम हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल जानते हैं, सिर्फ खुद ही नहीं जानते बल्कि दुनिया को मुतारिफ़ कराते हैं। ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें सजाते हैं, सीरत के जलसे करते हैं, अक़ीदत के साथ नारतें पढ़ते हैं, जुलूस निकालते हैं और गले फाड़ कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ खातिर का सबूत देते हैं। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में कायम करने, दीन के तकाज़े पूरे करने और दीनदार बनकर रहने के लिए हमारे शब व रोज़ गवाही देते हैं? क्या हम अल्लाह की इबादत और बंदगी में सरगर्म हैं? क्या हम अजीज़ों और रिश्तेदारों को हक़ अदा कर रहे हैं? क्या हम दीन के तकाज़ों से वाकिफ़ हैं? क्या मीरास के क़वानीन पर हमारा अमल है? क्या ख़ानदानी और माशरती ज़िंदगी में हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पाबंदी कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी नाफरमानी, सरकशी, बेदीनी और बदअहदी की इस तारीख़ को दोहरा रहे हों और रसूल को जानने के बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को उसी तरह ईज़ा पहुँचा रहे हों जिस तरह यहूद ने ईज़ा पहुँचाई थी? डरें उस वक्त से और पनाह मांगें अल्लाह की इस बात से कि कहीं रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प कर हमसे ये ना कह रही हो कि लिमा तुअज़ूननी वक़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, तुम मुझे क्यों सता रहे हो जबकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।